یہ کہانی ہے 20 لاکھ سال پرانی، جب انسان اس دنیا کی چکا چوند سے کوسوں دور انسانی سروائیول کے عمل میں مصروف تھا۔ انسان تب یہ تک نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس پراسرار دنیا میں وہ کیا کر رہا ہے۔ میں ہوں رضوان مقبول اور اس سیریز کے اندر میں آپ کو قدیم ترین انسانی زندگی کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ کہانی ہے قدیم پتھر کے زمانے کی، جب انسان سروائیول آف دا فٹسٹ کا عملی نمونہ پیش کر رہا تھا۔ اس دور میں انسان قدرت کے انتہائی قریب رہتا تھا۔ انسان نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس کے پاس نہ اوزار تھے نہ ہتھیار۔ اسے روز نئے نئے چیلنجز کا سامنا رہا۔ اس مشکل وقت کے اندر جہاں انسان کے لیے سب سے کارآمد چیز رہی وہ انسان کا دماغ تھا، جس نے نئے راستے کھولے اور نئی جستجو کے عمل میں انسان کو آگے بڑھایا۔ اس سفر میں اسے شروع سے ہی دوسرے جانوروں سے خطرہ لاحق رہا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے حفاظتی اوزار کی تیاری کا آغاز کیا۔ انسانی بقا کے لیے انتہائی اہم اور ضروری خوراک تھی، جس کے حصول کے لیے انسان نے اپنے ارد گرد رہنے والے جانوروں کا شکار شروع کیا۔ ہم اس سوسائٹی کو ہنٹر اینڈ گیدرڈ سوسائٹی بھی کہتے ہیں۔ قدیم پتھر کے اس زمانے میں انسان نے پتھروں کو بغیر کسی تبدیلی کے استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ انہیں طاقت کے زور سے دور سے پھینک کر پرندوں یا جانوروں کو زخمی کر دیتا تھا یا مار ڈالتا تھا۔ وہ انہیں اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ انسان نے اس عمل سے یہ سیکھا کہ اگر وہ ان پتھروں کو اپنی مرضی کے اوزار میں تبدیل کر لے تو انہیں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے۔ لہٰذا اس نے ان قدرتی پتھروں کو کاٹ کر اور گھس کر تیز اور نوکیلا بنا دیا۔ ان اوزاروں نے انسانی ہاتھوں کو ایک نئی طاقت دی۔ اب وہ ان اوزاروں کی مدد سے توڑنا، کاٹنا اور ٹکڑے کرنے کے عمل سے آشنا ہوا۔ قدیم پتھر کے زمانے کے لوگوں نے جب آگ دریافت کی تو وہ اس سے شدید خوف زدہ تھے۔ یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ جب انسان نے آگ کو پہلی دفعہ دیکھا تو وہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی دریافت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قدرتی طور پر موجود گیس کی وجہ سے گھاس اور پتوں میں آگ لگی ہوگی، یا آتش فشاں پہاڑ کی وجہ سے آگ پھیلی ہوگی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے
اس کی افادیت کو بھی سمجھا۔ رات کے اندھیرے میں اس آگ نے انسان کو تاریکی کے خوف سے بچایا۔ سردیوں کے اندر انسان نے یہ سیکھا کہ آگ سے انسان اپنے آپ کو گرم رکھ سکتا ہے اور سردی کی شدت سے بچ سکتا ہے۔ جب آگ جلی ہوتی تھی تو انسان کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس آگ کو زیادہ دیر تک جلائے رکھے، لیکن جب انسان نے پتھروں کے ٹکرانے سے آگ جلانا سیکھ لیا تو تب یہ اس کے بس میں تھا کہ جب چاہے وہ اس آگ کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک انسان نے گوشت بھوننا نہیں سیکھا تھا۔ جب آگ جلائی جاتی تھی تو اس کے ڈر سے جنگلی جانور دور ہو جاتے تھے۔ یوں آگ نے انسان کی بقا اور حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انسانی ذہن کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ آرٹ اور ادب کو تخلیق کرتا ہے۔ چونکہ قدیم پتھر کے زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ہمیں ان کے ادب کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن ان کا آرٹ آج بھی موجود ہے۔ آرٹ کے ان نمونوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان میں خوبصورتی کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ قدیم پتھر کے زمانے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر مردوں اور عورتوں کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں مل کر شکار کیا کرتے تھے اور مل بانٹ کر اپنی ضرور زمرہ کی زندگی کو سر انجام دیتے تھے۔ اس سے زیادہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی جائیداد کا تصور نہیں ہوا کرتا تھا۔ غذا کے طور پر جو بھی مل جاتا تھا اسے مل بانٹ کر کھا لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں جنگوں کا پتہ نہیں ملتا، کیونکہ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب حملہ کرنے والے گروہ کے پاس دولت، زائد اشیاء یا زرخیز زمین ہو۔ اس عہد میں فطرت انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انہیں غذا فراہم کر دیتی تھی، اسی لیے آپسی لڑائی کا کوئی سبب نہ تھا۔ ماہرین کی رائے کے مطابق پاکستان کے اندر 1,15,000 سال پہلے وادی سون کے مقام پر عقل مند آدمی کے آثار ملے ہیں۔ اس کے علاوہ 1963 کے اندر سنگاہو غار کی دریافت ہوئی، جس کے اندر 20,000 سال سے 45,000 سال پہلے کے پتھر کے اوزار ملے ہیں۔ یہ تو تھی قدیم پتھر کے زمانے کے انسان کی کہانی۔ اس سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو درمیانے پتھر کے زمانے کے انسان کی کہانی سنائیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے اندر۔